ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح کفار نے، مشرکین مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ بے نسل ہیں، بے اولاد ہیں، ابتر ہیں، اور ان کے بعد جو ہے جس طرح یہ چلے جائیں گے دنیا سے تو اسلام بھی اسی طرح ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العزت نے سورہ کوثر عطا فرمایا اور اس کی تفسیر کی صورت میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہے. اس حوالے سے آپ ناظرین کی خدمت میں کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن علیہ السلام ایک بہت بابرکت انسان تھے اور بڑے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دور میں جو سب سے بڑا گھر تھا اس گھر میں پیدا فرمایا. کیا بات ہے. لیکن اس کا کچھ پس منظر بھی ہے. بے شک. پس منظر یہ ہے کہ جب ابتدائی حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ ہاں صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت قاسم کا. پھر اس کے بعد دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ، تو ان کا انتقال ہو گیا. تو عرب کا جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا اور کسی حد تک شخصی نظام تھا. تو اس میں بیٹے کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اور پہلے بھی تھی اب بھی ہے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی بیٹے کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو پیغام لوگوں کو دے رہے تھے تو ظاہر ہے وہ اہل مکہ کے مزاج سے موافق نہیں تھا، اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مخالفت میں تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ خوشی کا اظہار کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. ابتر کہتے ہیں دم بریدہ کو. ٹھیک. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ابتر کہا. کیوں؟ کہ وہ حیوان جس کی دم نہ ہو اس کو ابتر کہا جاتا تھا، اور وہ انسان جس کی اولاد نہ ہو تو اس کو بھی ابتر کہا جاتا تھا. اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور نظام سارا جو تھا وہ بیٹے سے چلتا تھا. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، تو جو چیزیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، گزارشات پیش کی، تو وہ یہی تھا کہ میرا نظام کون چلائے گا پیچھے. تو اس طریقے سے انہوں نے، عربوں نے، اہل مکہ نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو جب انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ان کا شخصی معاملہ ہے، جب تک یہ ہے یہ ان کا نظام رہے گا، اور جب یہ چلے جائیں گے تو پھر نظام ان کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کے نظام کو بیٹا ہی چلاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس وقت سورہ کوثر کو نازل فرمایا. یہ جو سورہ کوثر ہے اس کو اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو بجائے اس کے کہ مفسرین نے جو شان نزول بیان کیے ہیں ان کی طرف دیکھا جائے، اور مطلب صرف اس آیت کی صورت کی طرف دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ اس کے حوالے سے یہ صورت ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول بھی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے یہ، اور اگر ہم اس طرف نہ بھی دیکھیں، آیت صورت کے مفہوم کی طرف دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں یہ ابتر آپ نہیں ہے، ابتر یہ ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اب ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو امت کے حساب سے بھی یہی ہے. تو یہاں پر کوثر کا جو معنی کیا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں، اس میں بہت سارے امام راضی نے باتیں کی ہیں کہ یہ اِنَّا بیان کیا گیا ہے یہاں پر، پھر اِنَّا ہے جمع متکلم کا ہے، پھر آتینا ہے، آتینا نہیں ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہیں، یہ ساری چیزیں امام راضی نے بیان کی ہیں. اور پھر کوثر کی جہاں بات ہوئی تو انہوں نے بہت سارے اقوال یہاں کوثر سے برات لی ہے.
اور اگر اس سے جمی امت مراد لی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دوری میں آپ کی امت بڑی وسیع ہو گئی تھی، آپ کا حلقہ اثر بہت وسیع ہو گیا تھا، جزیرۃ العرب پر آپ کا غلبہ ہو گیا تھا، اور عرب کے باہر نکلنے کے لیے آپ نے جنگ تبوک میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی کہ اب آپ نے عرب کے آگے جانا ہے، عرب سے باہر نکل کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور اقدس میں آپ کو اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو ایک جس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں روایات کے لحاظ سے وہ حوض کوثر کی بات ہے، کہ روایات ساری ہمارے ہاں وہ اسی طرف مائل کرتی ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو دوسری بات ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے خیر کثیر کو۔ تو خیر کثیر کو آپ پھیلا دیں، امت میں پھیلا دیں، ساری میں امت کے علماء، فقہاء، صوفیاء، پارسا لوگ، نیک لوگ، پھر کثرت، پھر بلائی، ہر چیز جو ہے نا اس میں خیر کثیر ہے۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے مفسرین نے بھی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل مراد لی ہے کہ صورت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اولاد فرمائے گا اور اس اولاد کی بڑی وسعت ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب خلافت چھوڑی خلافت، تو ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ نے مومنین کو روح سیاہ کر دیا خلافت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر کے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو مجھے یہ بات کہہ کہ اذیت نہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور آپ بڑے پریشان تھے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے، تو آپ اس سے بڑے پریشان تھے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لگتا یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا تو اب ظلم کا دور جو ہے، نا انصافی کا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ آپ یہ سمجھو کہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں، تو یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے نا سمجھو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس فوج بھی تھی اور وہ مقابلہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ اس لیے نہیں کیا کہ 70,000 مسلمان پہلے قتل ہو چکے ہیں، تو کوئی اس کا حل اور نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور 70,000 مسلمان مزید قتل ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم خلافت لیں گے، اور اسی حساب سے وہ چل رہے ہیں اور وہ خلافت لے کے رہیں گے۔ اور لگتا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو خواب دیکھا تھا تو یہ اس خواب کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔